आप जिस जी हजरत। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे? हेलो। हाँ अरे कौन? मोहम्मद साहिद रजा कादरी बोल रहा हूँ, असगर वहाबी। बोलो बोलो बोलो। अल्लाह वो उस दिन जो इबारत ला रहा था तो उस मौजू पर वहाबी वाले पर बीच में इबारत ला रहा था वो नूरुल इरफान की। अब बात करूंगा उस पर, अच्छा, बात कर ले। कल क्यों भागा था? उस दिन क्यों भागा था? 1 घंटा 46 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। कितनी बड़ी रिकॉर्डिंग करता तो उसका जवाब तो दिया तो नहीं फिर गया। टाइम नक्की तो करना, मौजू कब की तक बात करेगा? कांस्टेबल थानवी को कर गया तो एक काम कर, सुन ना। तेरी में- अरे सुन, फिर कितनी देर तक बात? फिर टाइम नक्की कर, टाइम तय कर लेना, कब तक बात करेगा? थानवी को कर गया तू। अरे और एक फिर बात और दूसरी है, सुन तेरी मेरी सुनेगा फोन काटूं? मेरी सुनेगा फोन काटूं? कि तू रिकॉर्डिंग करता मेरी है, सुनेगा बड़ी फोन काटूं? आवाज सामने वाले की, फोन काटूं मैं पहले कि सुनेगा? फोन काटूं? सामने वाले की आवाज मेरी सुनेगा फोन काटूं? मेरी सुनेगा? मालूम है। मेरी सुनेगा फोन काटूं मैं? सुना 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 सुना। हाँ, तू बोलता है 1 घंटा इतने मिनट क्या होगा ये गुफ्तगू? तो फिर टाइम तय, शराइत तय कर लेना, टाइम तय कर लेना। कितने मिनट, कितना घंटा बात करेगा तू? जितनी मर्जी इधर कर तेरी। हैं? फिर भागेगा फोन काट के? जितने मिनट बात करे फोन काट भागेगा? भागूंगा जब जब तू जवाब नहीं, हैं? तू फजूल बातें करेगा, तू मुंह से भागेगा। मैं तेरे को जवाब नहीं दूं तो मेरी शिकस्त होगी ना। शराइत तय कर लेना, मैं अगर जवाब नहीं दूं मेरी शिकस्त होगी। और मैंने तुझे वहां भी साबित कर दिया, तेरे घर से तुझे काफिर भी साबित कर दिया। अच्छा, इसीलिए भागा ना? अब तू मौजूद दूसरा निकाल के ला रहा था। इसीलिए भागा ना? मौजूद पर मैं बात करूंगा सब। मैंने तुझसे कहा था कि इस मौजूद पर हम किसी दिन फिर बात करेंगे। मौजूद तू ही लेके आता है, मौजूद तू ही लेके आता है। बार के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराइत तय करेगा, शराइत तय करेगा, शराइत तय करेगा। सबसे मेरा 3 सवाल था, 3 सवाल का जवाब देगा तू। पहला सवाल ये था, तूने कहा 1857 से पहले वहाँ भी नहीं था। तो मैंने फिर खामोश रहा, मेरे पीछे मत बोल। मैंने हवाला दिया अल मलफूज का। इस मौजू पर अलग में बात करेंगे फिर, इस मौजू पर अलग बात होगी फिर। इसी पर खामोश रहा, इसी पर भागा था तू, इसी पर। सामीन देखें, इसने सबसे पहली बात है, इसके ऊपर कर्जा है। मैंने कहा था तेरी मौत तक और क़यामत तक तेरी नापाक ज़ुर्रियत पर मेरा ये सवाल कायम रहेगा कि वहाबी, तूने कहा था 1857 से पहले वहाबी नहीं था। मैंने साबित किया तेरे घर से, तेरा मुजद्दिद ने कहा कि खुलफाए राशिदीन के ज़माने में वहाबी था। सफ़ा नंबर कौन सा? इस सफ़ा नंबर, ये हिस्सा अव्वल है, अल मलफूज है, इसका लिखने वाला ये मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी है। सफ़ा नंबर 56 है। इसमें मैंने ये पेश किया था कि इसमें लिखा है कि हाँ, क्या सवाल किया हुजूर, खुलफा राशिदीन के ज़माने में भी फ़िरक़ा वहाबिया था? इरशाद, हाँ यही वो फ़िरक़ा है। हाँ, और ये ताहिर रज़ा ने क्या कहा? वहाबी 1857 से पहले नहीं था। तो ये इसने अपने मुजद्दिद की मुखालिफत की। तो मैंने दूसरा हवाला दिया था, इम्तियाज़ अहले सुन्नत में लिखा हुआ है, जो मसलक के आला हज़रत की मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा, यानी बेईमान मरेगा ताहिर रज़ा। दूसरा सवाल ये किया था, अभी पहले सवाल का ये दूसरा ये किया था कि अल्लाह के लिए जो मकर का लफ्ज़ इस्तेमाल करे उस पर हुक्म क्या लगेगा, ये भी जवाब नहीं दिया था। सबसे पहले खुलफाए राशिदीन के ज़माने में वहाबी था, तूने 1857 पे कहा था, उसका जवाब दे। लिखा है वो झूठ लिखा है, झूठा लिखा उसने। तो आप नजदीक मानने वालों को वहाबी कहा जाता है। तेरे अशहाब साफी वाले ने, तेरे हुसैन अहमद टांडवी ने कहा कि 13वीं सदी में जाहिर हुआ ये मुल्क नजद से, अरब से। आगे दिखा फोन काट कर, ये मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन असगर बाबा खामोश सुन रहा हूँ तेरी बात, अपनी बारे में बोलूंगा मैं। बोल तो बोल पेश कर अपना। बोल। नूरुल इरफान की इबारत पर दावा पेश कर या मेरे दावे पर बात कर। मैं कहता अल्लाह और उसके महबूब के गुस्ताख हैं, अल्लाह की शान में झूठ बोलते हैं और अल्लाह पर की शान में भी गुस्ताखी करते हैं और नबी की शान में भी गुस्ताखी करते हैं। तू तो नहीं करेगा बात, मुझे मालूम है। नूरुल इरफान पर हो दिया आज उन्होंने, इरफान भाई ने तेरी धज्जियां उड़ा कर रख दी उन्होंने। तो जल्दी बात करेगा? बोलूं? कहा गए वहाबी? अरे बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं कि नहीं बोलूं? मत कर, बात कर। उसका नूरुल इरफान पर बात कर तू। देखो करना चाह रहा था
देखो सामीन, ये मेरे पास देखो, खामोश रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इससे मैंने सवाल कायम किया था, और यही सवाल जब तक उसका जवाब नहीं देगा तेरे गर्दन पर लटकता रहे। तूने अपने मुजद्दिद की मुखालिफत की है। तूने कहा था 1857 से पहले वहाबी नहीं था, ठीक है। मैंने तेरे अल-मलफूज से साबित किया था कि तेरा मुजद्दिद कहता है कि वहाबी जो है खुलफाए राशिदीन ज़माने में था, ठीक है। अब देख तू कह रहा है, अब दोनों में तजाद है। अब तो वहाँ से भाग रहा है। मैं तीसरा हवाला दे रहा हूँ, देख, ये तेरे घर की किताब है, ये इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़ा, सफ़ा नंबर 217 पे लिखा हुआ है। लिहाजा तजाद होना तो वहाबियत की जान है। क्या है? तू कह रहा है कि 1857 से पहले वहाबी नहीं था। तेरा मुजद्दिद कहता है कि वहाबी खुलाफा राशिदीन ज़माने में था। अब दोनों में तजाद है, दोनों वहाबी साबित हो गया। माशाअल्लाह, सामीर अपने मुजद्दिद को इसने वहाबी साबित कर दिया। अब इसका जवाब मुझे देगा तू। अरे भागेगा तू और तेरा बाप। मान लिया, आप बोले मत। इसने ये मान लिया कि मेरे आका आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने लिखा कि खारजी कहला जाते, तो वो इसने मान लिया। इसका मतलब ये कि खारजी है, इसने इस बात को कबूल कर लिया। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने जो लिखा है कि खारजी के रूम में थे, जुल्खुलैसरा की औलाद है ये, और जो किया था वो कौम है ये। लेकिन मैं तुझसे ये कह रहा था कि हिंदू 1857 की पैदावार हो, और तेरे घर से मैंने फतवा रशीद का साबित किया है। तेरा रशीद अहमद गंगोही खुद इस बात से इकरार कर रहा है, वहाब नजदीक के मुक्तदियों को, उसके मानने वालों को वहाबी कहा जाता है। काफी वादा तेरा हुसैन अहमद टांडवी जो तेरे घर से मैंने साबित किया है, और तू नहीं मानता, यह धर्मी है तेरी और तेरी लाइमी है। वो खुद ये कह रहा है वहाब नजदीक 13वीं सदी में मुल्क के अरब नजदीक से पैदा हुआ। समझे नहीं? ये तेरे घर से मैं साबित कर चुका हूँ। 1857 से पहले, इस्माइल फकीर से पहले किसने कहा अपने आप को वहाबी की हो रही थी? बात अरब की नहीं हो रही थी। मैंने तुझसे कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर 1857 की तुम यहाँ की पैदावार हो। ये तुम्हारा जो सिलसिला चला है, ये इब्न अब्दुल वहाब नजदी से चला है, और उससे पहले जो है तुम खारजी थे, तुम्हें तस्लीम कर लिया। सामने इज़्ज़ात देखी, हक का बोलबाला हो गया और बातिल का मुंह काला हो गया। आज इस असगर देवबंदी ने, जो देवबंदी का मुनाजिर कहलाता है, जो ये वहाबी, मैंने इसे साबित किया उस दिन, इसने ये मान लिया कि खारजी सहाबा के जमाने में भी थे। फोन मत करना, जिन्होंने अली से खुरूज किया। फोन मत करना। अब मेरी बात सुन। अब तूने जो वो मुझे हवाला दिया था नूरुल इरफान का, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। मेरे हर मौजू पर मैं तुझे चैलेंज करता चला रहा हूँ कि तूने कितने मौजू मुझे दे दिए, लेकिन तू किसी मौजू पर आज तक मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। उस दिन तेरा मेरा मौजू था वहाबी, जबकि मैंने तुझे वहाबी तेरे घर से साबित कर दिया। तुझे 100 सुवरा मिलाओ, ये मैंने तुझे साबित कर दिया। तुझे काफिर भी साबित कर दिया, लेकिन हर चीज की हद होती है। असगर वहाबी, तेरी बेगैरती की कोई हद नहीं है। तूने बेगैरती की हद बिल्कुल पार कर दी, कोई हद नहीं रही तेरी बेगैरती की। अब मुझे ये बता कि नूरुल इरफान पर तू बात करेगा कि नहीं करेगा, या तेरा मुंह काला हो गया? तेरा मुंह काला हो गया ना, तू बात नहीं करेगा। मैं जानता हूँ तू फिजूल कोई करेगा ऐसी। तू नूरुल इरफान पर बात नहीं कर सकता है। बोलूं मैं? हाँ बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, ये कह रहा है नूरुल इरफान बात करना। अभी एक का कर्जा बाकी है, इसके गर्दन पर लटक रही तलवार। ये तमाम बेगैरत, जिस तरह इसका मुजद्दिद ने तमाम बेगैरती का हद कर दिया, इस खबीस ने भी अपने मुजद्दिद की तरह हर बेगैरती और बेशर्मी का इंतहा कर दिया है। सामीन, जब मैंने हवाला पेश कर दिया इसके घर से कि तजाद बयानी वहाबी की जान है, और ये कह रहा, अभी वहाबी के मुतालिक मेरा कोई दावा नहीं है कि वहाबी कब से पैदाइश है, वहाबी की पैदाइश कब से है। दावा मेरा नहीं, खुद दावा कर रहा है, खुद मर रहा है। अगर मैं कहता तुम्हारे दावा के ख़िलाफ़ कि नहीं वहाबी की पैदाइश फ़लाँ तारीख को है, फ़लाँ साल को है, फ़लाँ के ज़माने से, तब तेरा इस तरह गोल मोल फिरना तेरे मुजद्दिद की तरह वो तेरे लिए ये होता। लेकिन अभी तो मैं कोई दावा पेश नहीं किया, दावा तू ही कर रहा है कि 1857 से पहले वहाबी नहीं था। अब वो कौन सा वहाबी तू जाने। तेरा मुजद्दिद जो वहाबी बना अब तेरे यहाँ से, तेरे बकौल क्या तजाद बयानी मैंने हवाला पेश कर दिया। इबारत अकाबिर का तहक़ीक़ तकनी जायज़ा, उसमें लिखा है तजाद बयानी वहाबी की जान है। तो तू कह रहा है 1857 से पहले वहाबी नहीं था, तेरा मुजद्दिद कहता है कि वहाबी था। वहाबी कहाँ है यार? वहाबी कौन सा है, क्या है वो? तभी तू और तेरा मुजद्दिद दोनों फैसला कर लेगा। तो एक दोनों में कौन सा वहाबी है?
تو کون سا وہابی ہے اور تیرا مجدد کون سا وہابی ہے؟ دوسری بات، یہ زیر و زبر کتاب ہے، ارشد القادری کہتا ہے جس جس فرقے مذہب میں یہ اہم باتوں پر تضاد بیانی ہو، سمجھ لو وہ فرقہ جو ہے وہ نفاق کا فرق مذہب ہے، نہ کہ مسلمان کا فرقہ۔ دیکھو سامنے بول رہا ہے، میرے بیچ میں بول رہا ہے، دیکھو میرے بیچ میں بول رہا ہے، دیکھو میرے بیچ میں بول رہا ہے جبکہ میں خاموشی سنا، میرے بیچ میں بول رہا ہے۔ تو یہ زیر و زبر ہے، اس لیے لوگ آتے ہیں سامعین فون، یہ خبیث لوگ کبھی خاموشی سے بات سنتے نہیں ہیں۔ ان کی پٹائی اتنے میں نے دبر لال کیا ہے، ان کی چیخ سے اس کا مجدد جو ہے تھرا چکا ہے، یہ پتہ ہے اس کو، اس لیے سنے گا نہیں، میرے چلا رہا ہے، ابھی بھی چلا رہا ہے، دیکھو چلا رہا ہے، دیکھو ابھی بھی چلا رہا ہے، دیکھو سامعین۔ اس نے کہا تھا ہماری کسی کتاب ثابت کر دے، ہماری کس کتاب میں خدا کہا گیا ہے، تو میں نے اس کی کتاب ثابت کیا تھا، تمہارے یہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کہا گیا ہے، یہ مردود خاموش ہو گیا، مر گیا اس دن، جواب دے نہیں پایا۔ تیری المحنت المفنت کا جنازہ میں نے نکالا تو تو نے اس کا دفاع کیا اور تو نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک مکتوب لکھا تھا، اب تیرے اوپر یہ قرض میرا باقی ہے کہ وہ مکتوب دکھائے گا تو، اگر تو وہ مکتوب دکھاتا ہے تو تیرا تو سے بات کا ہے تو تیرا ذلیل احمق امبیٹ بھی وہ بھی خود کے ہاتھ گزر گیا، کیونکہ فتاوی فریضہ والے ماننا ہے کہ یہ واجب قتل ہے، ان کا قتل واجب ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ۔ تو بات کس سے کرتا ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے سامنے محمد طاہر رضا قادری ہے، تو مجھے اس کا جواب دے کہ تو نے نور مجرا بھائی دیوبندی سنو، دیوبندی دیکھو، مجرا بھائی اس کی میری بات ہو رہی تھی اس وہابی موضوع پر اور یہ بیچ میں لا رہا تھا نور العرفان کی عبارت۔ اب میں اس سے بار بار متنبہ کر رہا ہوں کہ تو نور اس کا روٹ حکم لگا، اگر تیرے اندر ہمت ہے نہ تو آج یہ مان لے کہ تیرا دھرم جو ہے وہ باطل ہے اور تیرا دھرم باطل ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ تیرے اندر ہمت نہیں ہے جو تو نور العرفان کی عبارت پر آج مجھ سے بات کر لے، بات کر اس سے مجھ سے، وہابی تو میں تین ثابت کر چکا، جواب دوں میرے گھر سے تیرے جواب دوں بےغیرتی کوئی حد نہیں، ہر بات کی حد ہوتی، تیرے پاس نہیں ہے حد۔ جواب دوں تو نے اس دن یہ نہیں کہا کہ میں وہابی ہوں، مجھ سے کہا تھا نہیں، جب میں نے تجھے کہا بھائی سر وہابی، تو نے کہا میں وہابی ہوں، میں نے تجھ سے کہا کہ ہاں میں تجھے وہابی ثابت کروں، جواب دوں ثابت کر، جواب دوں میرے گھر سن لے، پوری بات سن لے میری، میں نے تیرے گھر سے تجھے وہابی ثابت کر، عدل مفنت سے تجھے کافر ثابت کر دیا، تیری فتاوی فریضہ سے تجھے کافر ثابت کر دیا، تیری صفدر اکاڑوی کی تیری تذکر رشید سے تجھے وہابی ثابت کر دیا، کافر ثابت کر دیا، تیری اصحاب الکافر سے تجھے کافر ثابت کر دیا۔ اب تو مجھے یہ بتلا دے، ملاؤ، الیاس گھمن کہہ رہا ہے کہ سور ملاؤ، تب ایک اصغر وہابی بنتا ہے، ایک تھانوی وہابی بنتا ہے، تجھے بعد میں تو سور کی پیداوار بھی ثابت کر دیا، تو بے غیرتی کی حد، ہر بات کی حد ہوتی ہے، اصغر اپنے گن کرتا رہے گا، تو توبہ کر لے اور سچا پکا چھوڑ دے، ابے مرغوب شیطان، تجھے وہابی ثابت کر دیا، کافر ثابت کر دیا، اور تو لا رہا تھا یہ نور العرفان کی طرف گھس رہا تھا بیچ میں، اب اس پر بات کیوں نہیں کرتا؟ اب میں اس پر تیار ہوں بات پر، اس پر بات کرنے کے لیے۔ ہاں جواب دوں، وہ ایک موضوع سے بات تھا، ہاں جواب دوں، بات کسی موضوع پہ ہوتی، لاتا کوئی موضوع ہے، جواب دوں، عرفان پر اپنا دعویٰ پیش کر، جواب دوں۔ نور العرفان پر دیوبندیوں دیکھو تمہارے، ارے اب بولوں کہ نہیں بولوں؟ میں کب تک مرتا رہے گا، ماں سر پھوڑتا رہے گا؟ آج میں سے اب بولوں میں کرتا ہوں کہ نور العرفان پر اپنا دعویٰ پیش کر دیا، ارے اب بولوں میں میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ بغیر بولے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ میں بولوں، ارے بولوں کہ نہیں؟ مر گیا دیکھو میں بولوں، ارے میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ چل تو ابھی پھر بول لے تو ابھی بول رہا تھا، مجھے بولنے دے، میں تجھے بولنے دیا، چل بول۔ یا پھر وہابی پر بات کر، یا پھر وہابی پر کر لے دوبارہ، بول لیا؟ بول۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ اس کی ہر گفتگو سننا، یہ اپنی مرضی کا موضوع لے کر آتا ہے کہ تو اس پر دعویٰ پیش کر، اس موضوع پر بات کر، کبھی یہ نہیں کہتا علی اصغر تو اپنے موضوع کے مطابق دعویٰ پیش کر دے، تیرا کیا موضوع ہے، کبھی نہیں کہتا مردود، اپنے مرضی کے مطابق موضوع لے کر آتا ہے اور رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، خود چکتا ہے، مرتا ہے۔ سامعین، وہابی کے متعلق یہ کہہ رہا ہے
کہ تو نے بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر دیا۔ یہ سامعین یہ دیکھیں بے غیرتی بے شرمی کی حد کون پار کیا؟ میں نے اس کے پرسنل حوالہ بھیج دیا، حوالہ پہنچ چکا ہے، یہ میں نے بھیجا ہے الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ۔ اس کا مجدد لکھتا ہے صفحہ نمبر 30 پر کہ غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رندی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا ہے۔ سامعین بتائیں یہ بے حد اور بے شرمی اور بے غیرتی اور کفر اور توہین رسالت کے انتہا کیا کہ نہیں کہ اس کا مجدد؟ بے غیرت کون ہے؟ بے شرم کون ہے؟ ننگا کون ہے؟ کون ہے حرامی؟ کون ہے مردود؟ کون ہے کمینہ؟ سامعین اب فیصلہ آپ کریں، یہ حدیں کون پار کر دی ہے گستاخی کی توہین رسالت کی؟ اس کا مجدد نے کیا لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا خیال لانا نماز میں رنڈی اور فاحشہ عورت سے کے ساتھ زنا کرنے کے یا زنا کے خیال سے برا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ بے غیرت نہیں ہے، اس کا مجدد بے شرم نہیں ہے، اس کا مجدد حرامی نہیں ہے، اس کا مجدد بلاتکاری نہیں ہے، اور اس کا مجدد حرامی کمینہ نہیں ہے، شیطان مردود نہیں ہے، جہنمی نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، وہابی کی بات کر رہا تھا، وہاں پہلے اس کا جواب تو دے گا، مجھے جواب دے گا۔ تو نے کہا کہ وہابی 1857 سے پہلے نہیں تھا، تیرا مجدد کہہ رہا وہابی تھا، دونوں میں تضاد اور تضاد بیانی، وہابی کا یہ ہے مذہب ہے، تو تیرا مجدد بھی وہابی، تو بھی وہابی، دونوں میں تضاد ہے، اور تضاد تیرا وصول سے تیرا مجدد وہابی ہو گیا۔ دوسرا حوالہ سامعین میں دیکھو بول رہا ہے سامعین، دیکھو بول رہا ہے، سامعین سنے بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ جبکہ اس کے بارے میں بالکل خاموش تھا، دیکھو کس طرح بول رہا ہے یہ مردود، دیکھو بول رہا ہے سامعین۔ اب میں نے حوالہ یہ دیا ہے، یہ بول رہا ہے وہابی کو میں نے کافر ثابت کیا، وہابی کو میں نے یہ ثابت کیا، جبکہ وہابی کے متعلق میرا دعویٰ کچھ نہیں تھا کہ وہابی کب پیدا ہوا۔ اب میں نے حوالہ اس کو بھیجا تھا مردود کو، اس خبیث کو، چیختا رہتا ہے، جو ایک کا جواب نہیں دیا۔ میں نے بھیجا ہے مکمل تاریخ وہابیہ ابو الحسان قادری، مکتبہ معین الاسلام، کارخانہ بازار لائب، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 80 پر، شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک 1957، یہ 98، ٹھیک ہے 98، سید احمد صاحب کے حکم سے ان کے رضاکار پشاور کے علاقے میں پہنچ گئے۔ خود سید احمد صاحب کچھ عرصہ ٹونک رہ کر پہلے اجمیر اور پھر دہلی آئے۔ 1241 سن ہجری کے آغاز میں دیوبند، سہارنپور، پانی پت اور کرنال اور تھانے سور وغیرہ سے گزرتے ہوئے مالیر کوٹلہ پہنچے، وہاں سے ممدود، بہاولپور، حیدرآباد، سندھ، شکارپور، جاگن، خانگڑھ، درہ، دھاوڑ، یہ سب علاقے کا نام لکھا ہے۔ آگے لکھتا ہے سیدھے سادے پٹھانوں کو کیا خبر تھی کہ یہ اسلامی نعرہ باز وہابی ہیں۔ کون؟ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ، اتنے علاقے میں گئے اور غلبہ اسلام کے نعرے بلند کیے، اپنے تحریک کا خوب پروپیگنڈا کیا اور مسلمان پٹھانوں کو ترغیب دی کہ وہ بھی اس جہاد میں شامل ہو جائیں۔ آگے لکھتا ہے سیدھے سادے پٹھانوں کو کیا خبر تھی کہ اسلامی نعرہ باز وہابی تھے۔ یہ کون سے وہابی تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ۔ دوسرا حوالہ میں نے تم کو دیا تھا اوپر، یہ حوالہ کس کا تھا؟ یہ اقتدار خان نعیمی کی کتاب سے تھا، اس میں لکھا ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کیا کہا؟ روح المعانی کا مصنف، ان تمام کو کہا وہابی۔ اب بتا، یہ تیرے اگر وہابی تیرے نزدیک کافر ہے تو کون سا وہابی ہے؟ وہ 1857 سے پہلے کے وہابی ہے یا 1857 کے بعد کے وہابی؟ تو جو وہابی کہہ رہا وہ وہابی ہے یا جو وہابی تیرا مجدد کہہ رہا وہ وہابی ہے؟ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ، شاہ عبد ولی اللہ اور یہ روح المعانی کا مصنف، اس کو وہابی جو کہا جا رہا ہے، یہ وہابی کون سا وہابی ہے؟ تمہارے 1857 کے بعد کے جو تو کہہ رہا ہے وہ وہابی، یا اس سے پہلے تیرا مجدد کہہ رہا ہے وہ وہابی؟ کون سا وہابی تھا؟ اس کا جواب دے گا، بھاگنا مت تو۔ معزز سامعین حضرات، آپ نے سن لیا، یہ کہہ رہا کہ جبکہ اس کا میرا موضوع اس دن وہابی کا تھا تو یہ لایا تھا نور العرفان کی عبارت۔ اب میں اسے چیلنج کر رہا ہوں کہ نور العرفان پر اپنا دعویٰ پیش کر۔ صحیح بات۔ دوسری، ابھی وہابی پر آ رہا ہے تو آپ پہلے تو اپنا یہ موقف پیش کر دیں کہ تو وہابی کو مانتا کیا ہے، تب میں اس سے بات کروں گا تو وہابی پہ اگر تو بات کرے گا تو۔ اور یہ جو عبارت جو آدھی ادھوری پڑھتا ہے نا، اس طرح اس دن میں نے چوری پکڑی تھی تو ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات نہیں ہوگی، یہاں بات ہو رہی ہے صرف اسماعیل قتیل کی اور پھر سید احمد رائے بریلوی کی، یعنی نیچے آ کے بات کری جا تو چھوڑ، پٹھانوں کو کیا معلوم تھا؟ انہوں نے قتل کر دیا انہیں سید احمد رائے بریلوی کو اور اسماعیل قتیل کو، جب انہوں نے اپنی کو دکھائی نا
बस अकेले की तो उन्होंने कत्ल कर दिया इन्हें, वो पूरी बात नहीं पढ़ता है तू। मुझे तू ये बता दे, तेरे दिए हुए मौजू पर मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि नूर और इरफान की इबारत पर तू अपना दावा पेश कर दे। अगर तू दावा पेश नहीं करेगा और तेरी बेगैरती की हद बताऊं मैं, तू कर चुका है कि उस दिन, अब तो यहाँ भाभीियों का वो भी कर रहा है निफा भी, और तू कहता मैं भाभी को कुछ भी नहीं कहता। तो पहले तू अपना मौके बयान करके भाभी को तू मानता क्या है। दूसरी बात ये, तेरा खाने को इजहार करना कि मैं भाभी हूँ, यही अल मुहन्नद अल मुफन्नद से मैंने साबित कर दिया कि वो काफिर मानना है, भाभी इस्लाम मानना है, भाभी को काफिर मानना है, यही अच्छा आप काफिर से मैंने साबित कर दिया। तो अल्लाह है, भाभी को तू मुसलमान मानता है काफिर मानता, इसका जवाब दे तू मुझे पहले। चल जब वो भाभी पे बात करेगा तो तू ये जवाब दे मुझे कि तू भाभी को मुसलमान मानता है या काफिर मानता है। चल फिर किसी पर बात करूंगा, मुझसे भाभी पे बात करेगा तो चल जवाब दे इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, काफिर साबित होकर के और अपने मुजद्दिद को वहाबी साबित करके और ये मरदूद जहन्नमी साबित करके भागा, फ़ोन काट के था कल उससे पहले, और अभी बोल रहा है तेरा दावा क्या है वहाबी के ऊपर। हालांकि ये मौजू छेड़ा इसने और ये अब मुझे पूछ रहा है तू दावा पेश कर। अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लेके आ जाता है मौजू और मुझे बोलता तू दावा पेश कर, इस मौजू पर पेश कर, वहाबी के मौजू पर पेश कर। जब तक तू इसका खुलासा नहीं करेगा, मैंने जो तेरी पकड़ की है, तेरे सीने में मैंने जो कील गाड़ा है, कील देवबंदी खंजर गाड़ा है तेरे सीने के अंदर, और ये सवाल मैंने कायम किया है, ये सवाल मेरा तेरे मरते दम तक, तेरी पूरी नस्ल ज़ुर्रियत को ये मेरा चैलेंज है। मेरा सवाल का जवाब दे। तू कह रहा है कि 1857 से पहले वहाबी नहीं था, तेरा मुजद्दिद वो कह रहा है कि ये दौरे खुलाफा राशिद ज़माने में था। तो तेरे में तो तज़ाद बयानी है। अब तज़ाद बयानी की बुनियाद पर तो अरशदुल कादरी कहता है जिस मज़हब में अहम मसले में तज़ाद हो, निफाक का मज़हब है, वो इस्लामी मज़हब नहीं है। अब तो तेरा धर्म निफाक का हो गया। इबारत अकाबिर का मुसन्निफ़ कह रहा है कि तज़ाद बयानी वहाबी की जान है, और तेरे दोनों में तज़ाद है, और दोनों तज़ाद बयानी करके दोनों वहाबी हो गया, तू और तेरा मुजद्दिद। अब तू ही फैसला करेगा अब दोनों वहाबी में तुम दोनों कौन सा वहाबी हो, ये 1857 से पहले का वहाबी हो या फिर 1857 के बाद वाला वहाबी हो, तुम कौन सा वहाबी हो, इसका जवाब दो मुझे। अपना मौकी बयान कर, तू क्या मानता है वहाबी को, तू वहाबी है कि नहीं है, अपना मौकी बयान कर तू। चल इसी पे बात करेंगे वहाबी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, जाल हक़ के अंदर अहमद यार ख़ान नईमी तक़लीद के मुतालिक देवबंदी वहाबी दोनों को अलग किया है, और ये बोल रहा है तू वहाबी है कि नहीं बता। अब अगर मैं कहूँ कि मैं वहाबी हूँ, तेरा अहमद यार ख़ान नईमी झूठा होगा। अगर मैं कहूँ कि हाँ वहाबी, मैं अगर कहूँ कि मैं वहाबी नहीं हूँ, तेरा अहमद यार ख़ान नईमी झूठा होगा। और मैं कहूँगा कि वहाबी हूँ, तो तुझसे मैं पूछूंगा तू कौन सा, तू अब तेरे में और तेरे देखो सामिन बोल रहा है, देखो सुनो सामिन सुने, मुझे बोलकर बीच में बोल रहा है, मुझे बोल रहा है बोल, लेकिन बीच में बोल रहा है। और आप सामिन देखें, ये रफ़ा हाजत की भी ये हालत हुई, इसकी भी हालत, ये लोग खुद फ़ोन करते हैं सामिन, इन खबीसों के औकात है, खुद छेड़ते हैं, खुद फ़ोन करते हैं। जब ये फंसते हैं तो इसके मुजद्दिद की तरह इस तरह फड़फड़ाता है जहन्नम में, जिस तरह जहन्नम इसका मुजद्दिद फड़फड़ाता है, जिस तरह इसका जहन्नम, देखो सुनो देखो सामिन, जिस तरह इसका मुजद्दिद जहन्नम में फड़फड़ाता है, इस तरह ये फ़ोन करके जब मैं पकड़ करता हूँ ये फड़फड़ाते हैं। तो ये खुद फंसा है, अपना दावा इसने पेश कर दिया और उसका जवाब दे नहीं पा रहा है, तो मुझे बोल रहा है तू दावा पेश कर, वहाबी को क्या समझता है। अरे जो तू पहले दावा पेश किया उसका तो पहले खुलासा कर, उसको जो दावा पेश करके तूने अपने मुजद्दिद वहाबी बनाया है उसको तो वहाबियत से निकाल। ताहिर रजा, तू जो दावा पेश करके अपने मुजद्दिद वहाबी बनाया है उसको वहाबी से निकाल, पहले चल निकाल। पड़ता है, तू मुझे ये बता कि तू वहाबी है कि नहीं है, अपना मौके पेश कर दे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो सर बोल रहा है, देखो बोल रहा है देखो बोल रहा है, देखो मुझे बोल के बोलते हैं लोग, ये चीख है अली असगर की मारना, और तुम्हारी चीख है, तुम्हारा मातम है, तुम्हारा सर फोड़ना। देखो अभी भी चिल्ला रहा था। सामीन, दावा इसका ये था कि 1857 से पहले वहाबी नहीं था। अब मुझे बोल रहा है, जब ये अपने दावा में फंस गया और इसका मुजद्दिद और इसमें झगड़ा हो गया, इसके मुजद्दिद में और ताहिर रज़ा में ख़तरनाक झगड़ा हो गया, खतरनाक झगड़ा और खूनी झगड़ा हो गया।
طاہر رضا اور اس کے مجدد میں خونی جھگڑا ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے ساتھ خونی جھگڑا ہو گیا. تو اب جب پھنسا تب جواب نہیں، اس کو چاہیے تھا جواب دیتا کہ اس کا اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے دونوں وہابی میں فرق کیا ہے. تو کہہ رہا ہے وہابی کی پیدائش اس وقت نہیں تھی. جب تو ہمارے اکابر کا کوئی بھی حوالہ پیش کرے گا تیرا پیش کرنا بیکار ہوگا، تیرے لیے بیکار ہوگا، کیونکہ ابھی میں نے وہابی کے متعلق کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا ہوں. جب میں کہ دعویٰ پیش، اب تو پھنس گیا تو بول رہا ہے چلو دعویٰ پیش کر. ارے دعویٰ تیرا ہے، اس سے نکل نہیں پا رہا ہے. تو پہلے تو نے جو اپنے مجدد کو وہابی ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے، اب تو نے کیوں تضاد بیانی وہابی کی جان ہے، اور تو کہہ رہا 1857 سے پہلے وہابی تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، 1857 میں بات پیدا ہوا، اور تیرا مجدد کہہ رہا ہے نہیں خلفائے راشدین زمانے میں تھا. دونوں میں تضاد ہوا. تو ایک عبارات اکابر کے جو ہے کتاب ہے اس میں کہہ رہا ہے تضاد بیانی وہابی کی جان ہے. کیا ہے؟ تضاد بیانی وہابی کی جان ہے. اب تو وہابی اپنے مجدد ثابت کیا ہے، اب جب پھنسا اپنے دعوے پر اور دلیل دے نہیں پا رہا ہے، اب کھلم کھلا بول نہیں پا رہا ہے، تو مجھے بول رہا اپنا دعویٰ پیش کر. چل بول اپنا موقع پیش کر، موقع پیش کر کے تو وہابی ہے کہ نہیں ہے بتا. یا وہابی کو کیا مانتا تو اپنا موقع پیش کر. پہلے بھاگتا کیوں ہوئے گا؟ اگر کیوں بھاگ رہا دلیلیں دینی تھی، کسی کا موضوع بات کر لے، چاہے نور الفان کی عبارت تو بات کر لے. میں تجھے چیلنج کرتا ہوں آج، دونوں میں سے کسی پہ بات کر لے. پہ تو وہابی کا رد کرے گا کیا؟ وہابی کو مانتا کیا ہے؟ تو وہابی کا رد کرے گا، رد کرے گا وہابی کا. کیا کہہ رہا؟ تو وہابی کا رد کرے گا کیا؟ میں تجھے تیرے گھر سے وہابی بھی ثابت کروں گا اور کافی بھی ثابت کروں تو گا. مطلب وہابی کا رد کرے گا، تو وہابی کا رد کرے گا. سو سور سے سور، تو وہابی کا رد کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے کیا؟ میں سو سوروں سے تجھے پیداوار پہ ثابت کروں گا. نہیں، تو وہابی کا رد کرے گا کیا؟ تو وہابی کا رد کرے گا. تو دیوبندی وہابی کا رد کرے گا. تو دیوبندی وہابی کا رد کرے گا تو؟ ابے میں رد نہیں کروں گا، میں تجھے کافی ثابت کروں گا تیرے گھر سے. مطلب رد نہیں کرنے کا، دفاع کرے گا تو؟ تیرے گلے میں وہ ہڈی پھانس دی ہے میں نے کہ تو نکال نہیں سکتا. یا تو نور عرفان پر عبارت پر اپنا دعویٰ پیش کر. ہاں چل، تو موجود تو ہی لے کے آتا ہے. چل پھر موضوع لے کے آیا. سامعین موضوع ہمیشہ یہی لے کے آتا ہے کہ اس موضوع پہ بات کر لے، اس موضوع پہ بات کر لے. اپنے موضوع پر خود موضوع تیاری کر کے آتے ہو اور کہتے اس موضوع پہ بات کر، اور جب پھنستے ہو تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے. وہابی کا موضوع تم ہی لے کر آئے تھے، اور تم نے کہا وہابی 1857 سے پہلے نہیں تھا، یہ بات کی پیداوار ہے. لیکن تیرا مجدد کہہ رہا ہے کہ وہابی جو ہے یہ خلفائے راشدین زمانے میں تھا. اب تیرا یہ عبارات اکابر کا تحقیقی تنقید جائزہ کتاب میں کہہ رہا ہے تضاد بیانی وہابی کی جان ہے. اب بتا، تو تیرے اور تیرے مجدد سے خطرناک خونی جھگڑا ہو گیا اور تو وہابی ثابت ہو گیا کہ تضاد بیانی کر کے. تو اب میں پوچھتا ہوں تو کون سا وہابی ہے اور تیرا مجدد کون سا وہابی؟ بتا. وہابی رہتے ہیں یہاں آتی نہیں ہے، کچھ مت لایا کرو. تیرا یوسف کانزیلی خود کہہ رہا ہے کہ ہم تو بڑے پکے سخت والے وہابی ہیں، اور تیرے المحنت المفند والے کہہ رہے ہیں کہ وہابی واجب ہے. تو بات تو کر مجھ سے. ہاں موقف تو پیش کر. تو وہابی کو مانتا کیا؟ تھانوی کو مانتا نہیں مانتا؟ ہاں جواب دوں. ہماری جس کتاب میں لکھا ہے وہابی واجب القتل ہے، ہماری جس کتاب میں لکھا ہے وہابی، سن رہا ہے نا، ہماری جس کتاب میں لکھا ہے وہابی واجب القتل ہے، وہ وہابی ہے جس طرح تم اپنے وصول سے دیکھو تم نے اپنے وصول سے کہ تضاد بیانی وہابی کی کیا ہے؟ جان ہے. تو تم نے کہا کہ وہابی 1857 سے پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا، اور تیرا مجدد کہہ رہا ہے کہ وہابی خلفائے راشدین زمانے میں تھا. اب تو عبارات ابھی تو سامعین دیکھو مجھے بول رہا ہے، دیکھو چلا رہا ہے، دیکھو سنو چلا رہا ہے، سنو سامعین چلا رہا ہے، سنو. تو نے کہا 1857 سے پہلے وہابی نہیں تھا، تیرا مجدد کہہ رہا ہے کہ خلفائے راشدین زمانے میں وہابی تھا. اب ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے وہابی واجب القتل ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ تمہارے عبارات اکابر کا تحقیقی تنقید جائزہ اس میں لکھ رہا ہے کہ تضاد بیانی وہابی کی جان ہے، اور تمہارے مجدد قول میں عبارت میں تضاد ہو گیا.
تو تضاد تمہارے اندر جو ہے یہ وہابی ہو, تمہارے اصول سے وہابی ہو تم لوگ دونوں, تم بھی وہابی اور تمہارا مجدد وہابی. اب ہماری کتاب میں لکھا ہے وہابی واجب القتل ہے, اس سے مراد تمہارا وہابی, تمہارا مجدد وہابی دونوں واجب القتل ہے. تو اس سے میں نے تمہارے مجدد کو وہابی ثابت کیا, تم کو بھی وہابی ثابت کیا. والے خود اقرار کر رہے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نزدی کے ماننے والوں کو ہے. اب تو بتا ابن عبد الوہاب نزدی کو تو کیا مانتا ہے؟ ابن تیمیہ کو تو اپنا پیشوا نہیں مانتا, ابن قیم جوزی کو تو اپنا پیشوا نہیں مانتا, اسماعیل خطیب کو تو اپنا پیشوا نہیں مانتا. بول, تو تیرے جو یہاں ہندوستان کے اندر وہابیت پھیلی تو اسماعیل خطیب سے پھیلی ہے, اور وہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیان کر رہے ہیں وہ ان کی بیان کر رہے ہیں جو حضرت ان کے, وہ تو پڑھ تو نہیں پوری, وہ تو میں نے پڑھی ہے. اپنا موقف تو پیش کر کے ابن عبد الوہاب نزدی کیا مانتا ہے, چل تو یہ موقف بتا دے, تو مسلمان مانتا ہے کافر مانتا, چل بولو. ابن عبد الوہاب نزدی کو پتا کیا مانتا تو, ہاں بولو. میں اب یہ جواب دے اس کا, ایک تو جو دوسرا مطالبہ کیا جائے میں اپنی بارے میں بولوں گا جو بولوں گا, تو بولے گا وہ نہیں, تو جو بولے گا وہ نہیں. جانتا ہے کہ تیرا دھرم جو ہے باطل ہے, لیکن تو اپنی مطلب منہ کا کاہلی بچانے کے لیے بے وجہ جھوٹ بولتا ہے. تو مجھے صرف یہ بتا دے کہ ابن عبد الوہاب نزدی کو تو مسلمان مانتا ہے کافر مانتا ہے, اس کا جواب دے دے بس. بولو میں, ہاں اس کا جواب دے دے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنے سارے یہ سوال کر رہا ہے جان چھڑانے کے لیے, ایک پر پھنسا ہے یہ جو پھنسا ہے اس کے اوپر, اس کا دعویٰ یہ تھا کہ 1857 سے پہلے وہابی نہیں تھا, بعد کی پیداوار ہے. اس کا مجدد کہتا ہے کہ خلفائے راشدین زمانے میں تھا. تو دونوں میں تضاد ہے. میں نے عبارات اکابر کا تحقیق پیش کر دیا ہے, اس میں لکھا ہے کہ تضاد بیانی وہابی کی جان ہے. تو اس دونوں میں اس کے مجدد میں جھگڑا ہو گیا, خونی جھگڑا, تضاد بیانی ہوگی. تو یہ اصول سے یہ طاہر رضا بھی وہابی ثابت ہوا, اس کا مجدد بھی وہابی ثابت ہوا. اس کو عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں. اس خبیث کو یہ نہیں آ رہی. یہ بول رہا ہے ابن تیمیہ کو کیا مانتا ہے, کیا ابن تیمیہ تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے؟ ابن تیمیہ تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے, خبیث کہیں کا. ابن تیمیہ کو تم کافر مانتے ہو, ابن تیمیہ کو. اب یہاں وہاں بھاگتا ہے, کہاں کہاں بھاگا سامعین دیکھیں. لیکن یہ جو پھنسا ہوا ہے یہ خود دعویٰ پیش کر کے خود اس کا دعویٰ تھا سامعین, دعویٰ اس کا تھا کہ وہابی جو ہے 1857 سے پہلے نہیں تھا, بعد میں پیدا ہوا ہے. تو دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, دیکھو بیچ میں بول رہا ہے. یہ بتا دے کہ تو ابن عبد الوہاب نزدی کو پھر میں ثابت کروں گا کہ تو ہندوستان کے اندر 1857 کی پیداوار ہے. ابھی ابن تیمیہ میں گیا تھا, ابن تیمیہ کو تیرے نزدیک ابن تیمیہ کو بھی میں تیرے گھر سے ثابت کروں گا, اسے بھی کافر مانا تیرے گھر والوں نے. ابن قیم جوزی کو تمہارا نزدیک کیا ہے, تمہارا نزدیک کیا ہے, تمہارا نزدیک کیا ہے, تو وہابی مجھے بتا تو دے ابن قیم جوزی اسے تمہارا نزدیک کیا ہے, ابن تیمیہ تمہارا نزدیک کیا ہے؟ میں وہ بعد میں بتاؤں گا تجھے. تو یہ بتا کہ تو ابن عبد الوہاب نزدی, ابن تیمیہ تمہارا نزدیک کیا ہے؟ بھائی یہ میرا موضوع ہے لفظ وہابی. ابن تیمیہ تمہارا تو بھاگا ہے, میں نہیں بھاگا, تو ہی بھاگتا ہے, میں نہیں بھاگتا ہوں. یہاں سے وہاں تو بھاگتا ہے. اچھا بول لے. وہابی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اسے میں نے نہیں. تجھے چھوڑوں کیوں, میں تجھے چھوڑوں کیوں, وہاں سے بھاگا ہے تو, تجھے میں کیوں چھوڑوں, تو وہاں سے بھاگا ہے. ملانے سے ایک اصغر وہابی بنتا ہے, اور ایک جس طرح تیرا مجدد بنا. تو بول لے, میں بعد میں بولوں گا, تو بول لے. اسی کو لایا جا رہا, تو مجھے میں 1857 سے ثابت کروں گا. تیرے اقرار کر رہا ہے کہ بھائیو یہ 13ویں صدی میں ملک عرب نل سے ظاہر ہوا. کون؟ اس کی کتاب لا تھا اسماعیل خطیب التوحید, 1857 میں انگریزوں کے ہاتھ بک کر, انگریزوں کی شہ پر, تبھی سے یہاں وہابیت پھیلی. میں تجھ سے بات کر رہا تھا ہندوستان کی, میں دنیا کی بات نہیں کر رہا تھا کہ یہاں تو تیری جو پیداوار ہے 1857 کی پیداوار ہے. اب یہ باتیں ہیں سب بات کی, اس پہ تو جو بھی کلیئر کرنا ہے وہ بعد میں یہ کر کہ تو ابن عبد الوہاب نزدی کو کیا مانتا ہے رے, وہ تیرا پیشوا ہے کہ نہیں ہے, یہ بتا دے مجھے. اور پھر تو اپنے قطب عالم کو قطب عالم مانتا ہے کہ نہیں مانتا, اپنے تھانوی کو لعیل الامت اپنا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, یوسف کاندھیلوی کو اپنا کابر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. تو پھر تیری محمد محمد کا شرازہ نکل جائے گا. چل ثابت کر کہ تو ابن عبد الوہاب نزدی کو, میں تجھ سے زیادہ فضول بات کرنا نہیں چاہ رہا, تیرا فون کٹوا دوں گا میں.
मैं जानता हूँ इस बात को। फोन कटवा देगा बोल रहा है। तलवार तुझसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तो फोन कटवा देगा, बर्बाद करेगा ऐसे ही। फोन कटवा देगा। शब्बाशी के मौजू पर तू लाया था, शब्बाशी का मौजू 19 मिनट एक तूने बर्बाद किए, 29 मिनट एक बर्बाद किए, लेकिन तू दावा पेश नहीं कर पाया। मैं तुझे जानता हूँ और तू मुझसे बात कर ही नहीं सकता है। उस दिन पर कल रात तेरी मेरी 1 घंटा सब कुछ साबित कर दिया। मैं बात हो रही थी वहाबी पर, तू तो कह, तो ये तू नूर निशान की इबादत क्यों घूस रहा था उसमें? अरे बात तो तेरी मेरी वहाबी पर हो रही थी। तूने ये कहा, मैंने तुझसे कहा भाई अजहर वहाबी, तूने कहा मैं वहाबी हूँ। मैंने कहा हाँ मैं तुझे साबित करूंगा, तेरे घर से ही साबित करूंगा कि तू काफिर भी है। तो तेरे घर से मैंने तुझे वहाबी भी साबित किया और तुझे काफिर भी साबित कर दिया। अब तू अगर इस बात से चिढ़ रहा है और तू ये कहता कि मैं वहाबी नहीं हूँ, तो अपना मौक़िफ़ तो पेश करके तू है कौन? वहाबी नहीं है, तू वहाबी नहीं मानता अपने आप को। चलो बोलूं, दूर पलात, जल्दी बात दूर पलात। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इसने बोला कि तुम्हारे किताब में फ़लाँ को काफिर कहा गया है, तो मैंने काफिर साबित कर दिया। हमारी किताब में जिसे काफिर कहा गया है वो काफिर, ये ताहिर रज़ा का ऐलान है। ये मैंने अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद भेजी है सामीन, इसने नेट बंद कर दिया है। अभी तक तो सारे हवाले जा रहे थे, अभी नहीं जा रहे हैं। तो इसमें देखो अभी बोल रहा है, देखो सामीन, इसको मैं पूछ के बोलता हूँ सामीन, इसको मैं पूछ के बोलता हूँ, इसका भी इसको देखो सामीन, मैंने हवाला भेजा है अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद, ठीक है। इसमें इसने कहा कि तुम्हारे अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद में फ़लाँ को काफिर कहा गया है, इसलिए वो काफिर मैंने साबित कर दिया। तो अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद के अंदर सफ़ा नंबर 18 में लिखा है, हज़रत शहीद मज़लूम रहमतुल्लाह अलैह पर 70 वजहों से कुफ्र साबित फरमाकर फ़ुक़हा किराम का इजमाई क़तई फ़ैसला करार देकर ख़ुद एहतियात की थी, जिसकी बिना पर ख़ुद फ़ुक़हा किराम और असहाब फ़तवा इज़ाम के नज़दीक ख़ुद मा जुमला मुतक़िदीन के उसके मुजद्दिद आला हज़रत खान साहब काफिर से हो चुके हैं। तो हमारी किताब में तो तेरे मुजद्दिद काफिर कहा गया है, तो वो उसको भी बोलो काफिर। हमारी किताब में काफिर कहा गया वो काफिर तुम्हारा नज़दीक, तो तेरे मुजद्दिद काफिर कहा है तो काफिर कहा। दूसरी बात सामीन, इसने ये बात कही थी कि इब्न तैमिया क्या है, मैंने एक किताब पेश की सामीन, मसला देखो अभी बोल रहा है, देखो अभी बोल रहा है सामीन। जब मैं इसको टाइम देता हूँ तो इसको अपने टाइम में बोलना चाहिए ना, इसको अपने टाइम में बोलना चाहिए। ये अपने टाइम में भी चिल्लाता है, मेरे टाइम में भी चिल्लाता है, जबकि सामीन देखिए मैं इसके टाइम में, देखो अभी बोल रहा है, देखो अभी बोल रहा है, देखो अभी ये बोल रहा है सामीन। देखें जब ये बोलता है तो मैं बिल्कुल खामोश रहता हूँ, मैं नहीं बोलता। हर मर्तबा देखिए, हर मर्तबा अपने बारे में बोला है, मेरी बारे में बोल रहा है। मैं गलत बोलूँ तुम्हारी बारे में बोलना, मैं झूठ बोलना तुम्हारी बारे में बोलना। नेट बंद है, तुम्हारा नेट बंद है सामीन। दूसरी बात, ये मैंने हवाला भेजा है मसला इल्म गैब व तवस्सुल, ठीक है, इल्म गैब और वसीला, डॉक्टर शेखुल कुरान डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर कादरी। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक खबीस लोग, इसके समा छोटे से लेके बड़े तक, अकाबिर से लेकर असागिर तक, इसके आला हज़रत से लेकर आदना हज़रत तक, सबका एक ही रट है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह काफिर कहते हैं मरदूद लोग। लेकिन इसका एक मौलवी है डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर कादरी, लिखता है कि जैसे शेखुल इस्लाम इमाम हाफिज़ इब्न तैमिया अलैहि रहमा के बारे में मशहूर है कि बाद अज़ विसाल तवस्सुल के कायल न थे। अगर ये बनिस्बत ये उनकी, देखो अभी भी चिल्ला, देखो अभी भी चिल्ला रहा है सामीन, देखें अभी भी चिल्ला रहा है सामीन, देखें मेरी बारी है, मुझे बोलने देगा, लेकिन चिल्ला रहा, अभी भी चिल्ला रहा है, देखो कितना चिल्ला रहा है सामीन। लिखा है कायल न थे, अगर बनिस्बत उनकी तरफ सही हो, जबकि मेरे ख्याल में वो बाद में कायल हो गए थे, तो उनका ये उनका इनकार की सूरत में कहेंगे कि उनसे ख़ता हुई। लेकिन ख़ता इमाम इब्न तैमिया, जैसे इमाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा वगैरह को इस कदर जलालत और अज़मत इल्मिया के यानी इल्मी के बावजूद उस मसला में क्या अम्बिया और औलिया के वसाल इंतकाल के बाद भी यहाँ इमाम तैमिया अलैहि रहमा कह रहा है, और ये मरदूद लोग इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि को काफिर तक कहने जिनसे नहीं चुकते हैं लोग। इतने बड़े खबीस हैं, खबीस लोग, इतने बड़े मरदूद हैं लोग। तू मेरी बात सुन, अब मेरी बात तू मेरी सुन लिया, तू एक बात बतला दे। देखो सामीन, मुझे बोला तू मेरी बात सुन, आपने सुना, मुझे बोला तू मेरी बात सुन, और जब मैं बोलता हूँ मेरी सुनता नहीं है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी अभी है इसकी न सुनूँ मैं, इसकी मैं बोलते जाऊँ। सामीन, मैंने एक हवाला दिया, इनकी पूरी ज़ुर्रियत फना हो चुकी है, मीट कर गल कर सड़ कर जो है सामीन ये फना हो चुकी है। मैंने एक
یہ مجھے بول رہا ہے تمام شرم و حیا کی جو حد پار کر دی. اس کے مجدد نے الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابی نے لکھا ہے صفحہ نمبر 30 میں کہ نبی علیہ السلام کی نماز میں خیال لے جانا نبی علیہ السلام کی طرف کسی رنڈی اور فاحشہ کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے. سامعین آپ فیصلہ کریں. اگر یہ عبارت اکابر علماء دیوبندی کی کتاب میں ہو، میں دیوبندیت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں علی اصغر دیوبندی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہ دیوبندی کسی کتاب میں کسی اکابر ہو یا اصاغر کی کتاب میں ثابت کر دے ان کا عقیدہ ہو. تیرا مجدد نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے. کسی فاحشہ رنڈی کی تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا. استغفر اللہ معاذ اللہ. سامنے گستاخی نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ ان کا دھرم ہے. دھرم جواب دے اس کا. خود بھاگ رہا ہے یہاں سے وہاں، میں تیرا پیچھا کر رہا ہوں. جو پار کر رہا ہے تو میں تجھے عوام کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تو مجھے یہ بتا کہ تو ابن عبد الوہاب نزدی کو مانتا کیا ہے؟ وہابی ادھر مت بھاگ. ابن عبد الوہاب نزدی کو تو مانتا کیا ہے؟ مسلمان مانتا. اس کا جواب دے مجھے تو تب پھر بعد میں بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کس طرح دیکھو بول رہا ہے، دیکھو بول رہا ہے، دیکھو بول رہا ہے. میں بسم اللہ بولا، بسم اللہ بولا، بسم اللہ بولنا بڑبڑ کرنا ہے تمہارے یہاں. بسم اللہ کا بولنا بڑبڑ کرنا ہے. استغفر اللہ بول رہا ہے، بسم اللہ بول کے بڑبڑ کر رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. میں بولوں پھر چلا تو میں عبارت پڑھتے جاؤں. چلا تو چلا. سامعین آپ فیصلہ کریں. جب اس کا مجدد اتنی بڑی گستاخی کر سکتا ہے یعنی نماز کے متعلق، تو ان کی قوم نماز کیوں پڑھے گی؟ ان کی قوم مسجد میں کیوں آئے گی؟ پھر نماز کے متعلق ان کی قوم مسئلے مسائل کیوں سیکھے گی؟ پھر ان کے لوگ مسجد کے پاس بیٹھے رہیں گے، مسلمان نماز پڑھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے یہ لوگ. یہی ہوتا رہتا ہے نا. بول. صراط مستقیم کا موضوع تو لے کے چل رہا ہے تو اس پر میں اس سے بات کروں گا. یاد رکھنا بھی موضوع تو دے رہا ہے اس وقت. میرا موضوع ہے ابن عبد الوہاب نزدی. نہیں یہ موضوع نہیں، یہ موضوع نہیں، یہ موضوع نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے. یہ موضوع تیرے کو موضوع کس نے دیا؟ تیرے کو موضوع کس نے دیا؟ یہ تو موضوع یہ تھا کہ وہابی پیدا کب ہوا، وہابی کا وجود کب سے ہے، یہ موضوع ہے. بول رہا ہے ابن وہاب نزدیک. تو کوئی کیا سمجھتا ہے؟ یہ موضوع نہیں تھا. موضوع دعویٰ تو نے پیش کیا تھا. دعویٰ تیرا تھا کہ وہابی 1857 سے پہلے وہابی کا وجود نہیں تھا. تیرا دعویٰ تھا. تو میں نے تیرے دعوے کے خلاف تیرے مجدد قول پیش کر کے ثابت کیا. اس نے کہا کہ وہابی دیکھو سامنے بول رہا ہے، ابھی بول رہا ہے، دیکھو ابھی بول رہا ہے، دیکھو. اچھا ٹھیک ہے. ادھر لوگ سنیں گے، میں سنتا ہوں. بول. میری بات سن. تو نور عرفان کی عبارت میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں نبی کی شان میں گستاخی ہے. پھر یہ کہا کہ نور عرفان کی عبارت پر اپنا دعویٰ پیش کر. تو نے کہا کہ شرط طے کر لو، من کے دل طے کر لے. اب تو آ گیا اس نے تیری دھائی کر دی. میں نے تو نے بے غیرتی کی حد پار کر دی. کتنا یار بے غیرت آدمی ہے تو، کتنا بے غیرت ہے. چمار سے زیادہ ذلیل ہے تو واقعی میں. مجھے یہ بتا کہ تو ابن عبد الوہاب نزدی کو مومن مانتا ہے یا کافر مانتا ہے؟ اس کا جواب دے. کیوں بھاگ رہا ہے ادھر؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ابھی بول رہا ہے کہ نور العرفان میں دیکھو بول رہا ہے، دیکھو بول رہا ہے. مجھے پوچھ رہا ہے، جواب دینا بول رہا ہے بیچ میں. سامعین ابھی بول رہا ہے کہ نور العرفان کے متعلق تو نے دعویٰ پیش کرنے کے لیے کہا تھا، وہاں سے بھاگا. پھر بول رہا ہے عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب کے متعلق بول. اب یہاں نور العرفان کا نام کبھی لے رہا ہے کبھی، حالانکہ دونوں موضوع تھا ہی نہیں. موضوع یہ تھا اس نے خود بول رہا ہے، دیکھو بول رہا ہے سنو بول رہا ہے. سامعین دعویٰ اس نے پیش کیا تھا ایک طاہر رضا چرسی نے، کہ چرسی شرابی نے، کہ وہ عبد الوہاب یہ وہابی 1857 سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. دعویٰ اس کا تھا. بولا چلو ٹھیک ہے تیرا دعویٰ یہ ہے. میں بولا اب اس کے دعوے کے بعد میں نے حوالہ پیش کیا الملفوظ کا کہ تیرا مجدد کہتا ہے. سامعین یہ پھنسا ہے، اس کے لیے چلا رہا ہے. دیکھو یہ پھنسا ہے، یہ پھنسا ہے. یہ نور العرفان کی عبارت جو بار بار لا رہا تھا اگر اس کے اندر دم ہے پوری تمام دنیا جو بن گئے تو میں چیلنج کرتا ہوں نور العرفان کی عبارت پر کوئی بھی تو وہاں سے کیوں بھاگا 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 میری عادت ہے میں ایک موضوع پہ بات کرتا ہوں. جب ایک موضوع بات مکمل نہ ہو جائے یہاں وہاں بھاگتا نہیں میں. ہاں تو بھاگے گا میں جواب دوں گا.
تو جہاں بھاگے گا وہاں جواب دوں گا میں، لیکن بھاگنے کی میری میں ایک ہی موضوع بات کرتا ہوں، جب تک وہ موضوع مکمل نہ ہو جائے تیرے کسی موضوع بات نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح ابھی تیرا وہ رفع حاجت پتلا پاخانہ جو بقول ضیائی کہ پہاڑ پر چڑھ کے پتلا پخانہ کرتا ہے وہ، تو جس طرح اس کی پکڑ میں نے کی ہے، وہ قیام اس کے مرتے دم تک میں پکڑ کروں گا کہ اس نے کہا کہ اس نے جو کہا تھا کہ جاہل کاتب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ غلطی ہو گئی، تو جاہل کاتب کا نام کیا ہے وہ ثابت نہیں کر سکا، تو ٹھیک ہے اس طرح اس کی میں پکڑ کروں جب تک وہ جواب نہ دے گا اس کو پکڑ کروں گا میں، اس طرح تیری پکڑ کروں جب تک تو جواب نہیں دے گا اس پر کہ تیرا مجدد کہتا ہے خلفائے راشدین زمانہ میں وہاں بھی تھا اور تو کہہ رہا 1857 سے پہلے نہیں تھا، تو جھوٹا کی طرح مجدد جھوٹا، تو جہنمی کی طرح مجدد جہنمی، تو کافر کی طرح مجدد کافر، تو کذاب کی طرح مجدد کذاب۔ سامعین تو مجھے نہ سن رہا ہے نہ مجھے بولنے دے رہا ہے۔ لا رہا تھا اگر تیرے اندر ہمت ہے تو تمام دنیا دیوبندیت کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان دونوں موضوع پر مجھ سے بات کر لے، تیرے بس کی بات تو ہے نہیں، تجھے میں نے دیکھ لیا، یا تو نور العرفان پر تو اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے حکم کے، یا یہ بتا دے کہ تو ابن عبدالوہاب ماتا تیرا خون کٹوا رہا ہوں، اگر تو جواب دیتا صحیح ہے نا خون کٹوا دوں میں، حتاب بھائی اس کا خون کاٹ دینا، اور یہ جواب نہیں دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین بھاگ کر کس طرح جان چھڑا رہا ہے دیکھیں سامعین، جبکہ دعویٰ اس نے پیش کیا تھا، دعویٰ میرا نہیں تھا، دعویٰ اس نے پیش کیا تھا سامعین، میرا دعویٰ نہیں تھا، اس نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ وہابی 1857 سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، بات کی پیداوار ہے، تو میں نے الملفوظ ثابت کیا، اس کا دعویٰ تھا، میرا دعویٰ نہیں تھا، اس کا اور کوئی دعویٰ نہیں تھا، یہی دعویٰ تھا۔ بار بار آتا ہے وہابی بات کرتا ہے، یعنی وہابی خواب میں بھی دیکھتا ہے، وہابی نام لے کر فاتحہ بھی پڑھتا ہے، وہابی نام لے کر کھانا شروع کرتا ہے، وہابی نام لے کر سوتا ہے، اور بھی وہابی نام لے کر اٹھتا ہے طاہر رضا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب اس نے خود دعویٰ پیش کر دیا کہ وہابی کی پیدائش 1857 سے پہلے نہیں تھی، تو میں نے جب اس کے مجدد کی کتاب ملفوظ سے ثابت کیا کہ وہابی خلفائے راشدین زمانے میں تھا، تو کہتا ہے کہ وہابی یہ پہلے نہیں تھا، تیرا مجدد کہتا تھا، دونوں میں تضاد بیانی، عبارات اکابر کا مصنف کہہ رہا ہے تضاد بیانی وہابی کی جان ہے، تو تم دونوں وہابی ثابت ہو گئے۔ تو میں پوچھ رہا ہوں وہابی تو کون سا وہابی ہے؟ دیکھو سامعین فون کاٹ کے بھاگ گیا، سامعین دیکھیں قسم اللہ کی بول رہا ہوں، سامعین فون کاٹ کے بھاگا ہے، دعویٰ اس کا ہے اور اس کے اپنے دعویٰ میں مردود پھنسا ہے، اور مجھے بول رہا ہے کہ تو یہ اس کا دعویٰ پیش کر، اور یہ دعویٰ پیش کر، یہ دعویٰ پیش کر، نور العرفان کا دعویٰ پیش کر، کبھی بول رہا ہے عبدالوہاب نجدی تیرے نزدیک کیا ہے اس کا دعویٰ پیش کر، خود دعویٰ کر کے اس میں پھنسا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری تھی اگر اس پر دعویٰ مجھ سے لیتا تو وہ اسی پر پہلے جواب دے دیتا کہ تو کہہ رہا ہے 1857 سے پہلے وہ بھی نہیں تھا، تیرا مجدد کہہ تھا، تو دونوں میں جھوٹا کون، کذاب کون، اور دونوں میں تضاد بیانی، تو تیری کتاب ثابت ہوتی ہے کہ تضاد بیانی وہابی کی جان ہے، تو وہابی تو ثابت ہو، تیرا مجدد دونوں وہابی ثابت ہو گیا۔ اب اگر وہابی کافر ہے تو دونوں کافر، وہابی مسلمان ہے تم دونوں مسلمان ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے وہابی کیا ہے تم فیصلہ کر لو۔ بھاگا فون کاٹ کے سامنے، پھر فون لگا رہا ہوں، دیکھیں یہ فون لگا رہا ہوں، آپ نے جس ویکتی کو کال کیا ہے وہ ابھی دوسرے کال پر دیکھو سامنے دیکھ لیا آپ نے، فون کاٹ کے بھاگا۔ میں دعویٰ بدلوں کیوں ہیں؟ یہ جب آئے گا 1000 دعویٰ پیش کرنے کے لیے کہے گا میں 1000 دعویٰ پیش کروں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے دعویٰ سے بھاگنا۔ یہ ہمیشہ بردود فون کو، یہ سامعین فون خود کرتے ہیں لوگ، اس طرح رفع حاجت خود مر جاتا ہے، پھر آتا ہے میسج کرتا ہے، 15-20 دن ایک موضوع پر رٹتا ہے وہ، اور میرے موضوع کو سنتا ہے، میری گفتگو کو سن کے دیکھتا ہے کہ اصغر ابھی اسی پر بات کر رہا ہے، تیاری کرتا ہے، لیکن تیاری ایسی اس کی ہوتی ہے لات کھا کے بھاگتا ہے۔ ایک سوال پکڑ پر ان کی حالت اسے خراب ہوتی ہے کہ جو ہے سامعین اس کی اپنے پیدائش کے دن کو یاد کر کے پیدا کرنے والی کی اپنی ماں پر لعنت بھیجتے ہوں گے خبیث لوگ کہ کیوں پیدا کیا اس دن اس کی ماں نے۔ آپ جس